صحابی نبی جنتی جنتی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 20واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 اور 16 اور منافقین کے حوالے سے آیت نمبر 8 آج انشاءاللہ اور 9 آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یعنی اللہ بھی ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان منافقین کفار کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون اس حال میں کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا، پسند کیا، تجارت کی، ضلالت یعنی گمراہی کی، بالہدی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم نہیں نفع دے گی ان کو ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ اللہ یستہزئ بہم، یہاں سے 8ویں آیت میں منافقین کی اس احمقانہ گفتگو کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو اور مومنین کو بیوقوف بناتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ ہم منافقین کے ساتھ مل کر، کفار کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ادھر مومنین کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو حالانکہ معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، منافقین کے ساتھ، کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ اور کس طرح جواب دیا؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق اس طرح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، ان کو مہلت دے دیتا ہے، فی طغیانہم یعنی ان کی سرکشی میں، وہ اپنے گناہوں میں اس طرح بڑھ جاتے ہیں، اس طرح بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو ہدایت کا راستہ نظر بھی نہیں آتا۔ جب وہ سرکشی میں حدیں پار کر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور ان کی یہ حالت یہ ہوتی ہے کہ یعمہون، کہ وہ سرگرداں پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ حق نظر ہی نہیں آتا، عقل بھی اس کی اندھی ہو جاتی ہے ان سب کی، اور کیا کہتے ہیں ظاہری نظریں بھی ان کو کچھ نظر نہیں دکھائی دیتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، اور اس حال میں کہ وہ سرگرداں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ اب استہزاء سے کیا مراد ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو ابن عباس، اس میں 2-3 قول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن منافقین کے ساتھ، کفار کے ساتھ یہ مذاق کریں گے کہ جب مطلب کہ حساب و کتاب ہو جائے گا، فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ مذاق کرے گا کہ جنت کا ایک دروازہ کھول دے گا، اور پھر ان منافقین کفار کو کہے گا کہ آؤ جنت میں،
اور پھر جب وہ جنت کے قریب آئیں گے، دروازے کے قریب آئیں گے، تو فوراً اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دیں گے اور وہ ویسے کے ویسے وہیں جہنم میں رہ جائیں گے۔ اور یہ بار بار ہوگا، ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا کہ ان کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، کیونکہ وہ جب سختی کو برداشت نہیں کر پائیں گے تو جنت کی طرف دوڑیں گے۔ ان کی عقل پر تو پردہ ہوگا، وہ یہ تو سوچ نہیں سکیں گے کہ بار بار ہمیں بلایا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ دھوکہ ہو، یہ ہو، وہ اس چیز کو تو سوچیں گے نہیں۔ جب بھی ان کو بلایا جائے گا وہ جنت کی طرف دوڑیں گے، اور جیسے ہی وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ دروازے کو بند کر دیں گے اور پھر وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ ایک صورت تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی فرمائی ہے، اور فرمایا کہ پھر، اور اسی بات کو قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ، کہ ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی، اور پھر کیا کہتے ہیں ان میں ایک دروازہ بنا دیا جائے گا، تو جس کو کھولا جائے گا پھر ان کے آنے تک بند کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ پل صراط سے، جیسا کہ آپ حضرات سنتے ہیں احادیث میں بھی آتا ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو اس سے گزرنا ہوگا، اور 1500 سال کا وہ سفر ہے، 5 سال اونچائی ہے، پھر 5 سال اس کی برابری ہے، پھر 5 سال اس کی نچائی ہے، تو یہ سارا سفر اور اس طرح ہوگا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حالانکہ وہاں مؤمنین کے لیے اللہ تعالیٰ یوں جیسے ہم بٹن دباتے ہیں تو بلب میں کرنٹ آ جاتا ہے، فوراً جل جاتا ہے، اسی طرح مؤمنین اس پل صراط سے 1500 سال کا سفر گزر جائیں گے، اور منافقین کفار کیا کریں گے؟ ان کو وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ مؤمنین کے لیے ایک نور ہوگا، اللہ تعالیٰ مؤمنین کے لیے ایک نور کو پیدا کر دیں گے جس کے ذریعے وہ پل صراط کو دیکھ کر گزر جائیں گے، اور منافقین کفار جب ان مؤمنین کے قریب پہنچیں گے کہ چلو وہاں روشنی ہے، پل صراط سے کراس کر لیں، تو جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیں گے، جس سے وہ نور کی روشنی جو ہوگی وہ منافقین تک نہیں پہنچ پائے گی اور وہ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ تھی ایک صورت۔ اور ایک اور صورت بیان کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق ایسے کرتے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں، منافقین کو، کفار کو دنیاوی نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو دوزخ کے قریب لے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب وہ دوزخ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، جب اپنی خواہشات کے یعنی کہ چلتے جب وہ پیچھے کے سارے منظر بھول جاتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو جب ان کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ توبہ کر لے، توبہ کر کے واپس آ جائے گا تو نقطہ مٹ جائے گا، ورنہ وہی گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا میں یہ دیکھے کہ تمام کام اس کی خواہش کے مطابق ہو رہے ہیں، کوئی کام جیسے وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ کام کرنا چاہتا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقات نہیں کرتا، اخلاق اچھے نہیں ہیں، روزے نہیں رکھتا، جتنے بھی احکامات ضروریہ ہیں وہ کوئی بھی ادا نہیں کرتا، اور ادھر اس کی خواہش کے مطابق کام ہو رہے ہیں، تو یہ ہے مذاق کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ڈھیل دے رہے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور وہ گناہ کرتا دوزخ کے کنارے پر جا پہنچے گا، جیسے ہی موت آئے گی تو وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہ ایک صورت بیان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ آگے وَيَمُدُّهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اب یمد سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا یہ پچھلی صورت کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک گناہ جب وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ایک نعمت دے دیتے ہیں۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہوتا ہے، جب وہ باز نہیں آتا، تو پھر ان کی اللہ تعالیٰ کی ڈیل یہ ہوتی ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نعمت عطا کر دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے اچھا ہے، اور جیسے ہی وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسری نعمت اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ ایسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور نعمتوں کے چکر میں، نعمتوں کے اندر مگن ہونے میں وہ اتنا بے وقوف بن جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے اور دوزخ کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے
فرمایا وَيَمُدُّهُمْ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے. اور یہ مدہ یمدُّہم ہے کیا؟ یہ فرمایا کہ مد الجیش سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے لشکر کو زیادہ کرنا، اور اس کا ایک مدہ کا جو معنی ہے وہ ہے زیادتی، ڈھیل دینا. اور یاد رکھیں کہ مد اور امداد میں فرق ہے، مد اور امداد میں فرق ہے، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن مد جو ہوتا ہے جیسے وَيَمُدُّهُمْ یہ جو استعمال ہوتا ہے یہ عام طور پہ شر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور امداد جو ہوتا ہے یہ عام طور پہ خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کیا کہتے ہیں وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں نے تمہارے ساتھ یعنی تمہارے ساتھ بھلائی کی، تمہاری مدد کی مال کے ساتھ اور بنین یعنی بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ مد یمدہم یہ ہمیشہ جو ہے شر کے لیے استعمال ہوتا ہے. طغیانہم سرکشی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سرکشی یعنی اس سے مراد یہ لے رہے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں لمبی عمریں دے دیتا ہے، لمبی عمریں دیتا ہے، پھر وہ لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں، پھر وہ لمبے لمبے اپنے منصوبے بناتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، دنیا میں لگ جاتے ہیں. طغیان سے مراد گناہ ہے، اور کفر یعنی یہ جو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے طغیان سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ گناہ ہے، اور کیا کہتے ہیں کفر سے مراد حد سے تجاوز کرنا ہے، یعنی طغیانہم جو اپنی سرکشی میں گزر جاتے ہیں تو وہ کفر میں یعنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. تو یامہون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بصیرت ہوتی ہے نا، دانائی جو ہوتی ہے نا، وہ اس کا ضائع ہو جانا، اس کا ختم ہو جانا، اس کو یامہون کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اندر کی جو طاقت ہوتی ہے، دلی جو آواز ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی بنا پر وہ ان کو سیدھا راستہ نظر نہیں آتا. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کو ان کی بصیرت کو ختم کر دیں گے، وہ سرگرداں پھر رہے ہوں گے. اور جیسے کہ قرآن مجید میں ہے عما کہتے ہیں اندھے کو، یعنی بصارت جو ہوتی ہے وہ ظاہری بینائی کو ختم ہو جانے کو کہتے ہیں، اس کو عما کہتے ہیں. اور بصیرت جو ہوتی ہے وہ دل کی نگاہ ہوتی ہے، اور یہ دل کی روشنی، دل کی بینائی، دل کی نظر، یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے، کسی کو دیتے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کی ظاہری بینائی تو اس کو کیا کام دکھائے گی، لیکن اس کی جو باطنی بینائی ہوتی ہے، دل کی بینائی ہوتی ہے، دل کی روشنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ ختم کر دیتے ہیں، جس سے وہ حق اور باطل کے درمیان پہچان نہیں کر پاتا. تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی روشنی بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان منافقین سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور منافقین کی صفات سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. ایک آیت کا ترجمہ ہوا، ایک آیت کی تفسیر ہوئی، کل انشاءاللہ دوسری آیت کی کریں گے. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.